آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، چند دن جب اسے نہیں دیکھا تو پوچھا صحابہ کرام سے کہ عورت کہاں گئی ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے، آپ نے جنازہ پڑھ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں ہوں گے، بتانا مناسب نہیں سمجھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر کے اوپر لے چلو۔ یہ مسجد کی صفائی کی فضیلت آپ اندازہ لگائیں۔ تاجدار انبیاء، انبیاء کے سردار، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اوپر لے جایا گیا تو آپ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا۔ اتنی فضیلت مسجد کی صفائی کی، اتنا مقام۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی، آواز لگائی، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں قبر والے سارے مردے سنتے ہیں، ہم جائیں گے انہیں سی مرادیں مانگیں گے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ بتاؤ آخرت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کون سا عمل ہے جو تم نے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل پایا ہے؟ تو صحابہ کرام حیران ہوئے۔ پتہ چلتا ہے صحابہ کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ قبروں والے سنتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ کیا یہ سن رہی ہے؟ تو یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس وقت یہ آپ سے بھی زیادہ سن رہی ہے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو بتایا کہ محجن نے یہ جواب دیا ہے کہ میں نے جو اعمال کیے ہیں ان میں مسجد کی جو صفائی ہے اس سے بڑھ کر کسی عمل کو نہیں پایا ہے، اتنا اجر دیا رب تعالیٰ نے۔ اس لیے مسجد کی صفائی کا خیال رکھا کریں، مسجد کے مؤذنین کا خیال رکھا کریں، مسجد کے خادم حضرات کو معمولی خادم نہ سمجھیں۔ ایک وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے تو آپ اس کے چرچے تذکرے کر کے تھکتے نہیں ہیں، اس کی ڈپٹی فلاں جگہ پہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے جو رب کے گھر کا خادم ہے نا، وہ رب تعالیٰ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اس کے گھر کا خادم ہے۔